وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. سر شام سے لے کر اب تک آپ احباب حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی لطافتوں سے بہرور ہو رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ احباب کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. مختصر وقت میں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبوب علیہ السلام کی سونی صورت کا جمال بھی عطا فرمائے اور محبوب علیہ السلام کی خوبصورت سیرت کا نور بھی نصیب فرمائے. میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال. ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے. تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو ایک دو باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے. میرے حضور کتنے خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا. میں اور آپ تو 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں. جن لوگوں نے صبح و شام حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو باقاعدہ بٹھا کر پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے. وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا. جنہوں نے ساری زندگی دیکھا ہے رج ان کا بھی نہیں ہوا اور کہتے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ بیان کرو، فرماتے ہیں ما اتقت، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں. پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا؟ فرمانے لگے فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. کہا جب محبوب کا جمال جہاں ارا دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی بھی اوٹ سے دیکھا کرتا. کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری. فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا ہے. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا. امام زرقانی علیہ رحمہ نے حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام
صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے مدینہ المنورہ سے باہر ہو لیے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا اور ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندھے تھے۔ جب میرے حضور وہاں سے گزرے نا تو حضور علیہ السلام کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا، دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے۔ چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو، محبوب کا خدا بھی خوش ہو۔ بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس نے محبوب خدا ہی ناراض ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ تم اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ گاہک اتنا سونا آ گیا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے نہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کاروبار ویچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور علیہ السلام نے میٹھے لہجے میں پوچھا تو کہا ہاں بیچنا ہے۔ خیال کیا ہوگا چلو سودا بکے نہ بکے، دو لمحے رکنے کا بہانہ تو بنے گا، دید کی لذت تو لیں گے، یار کا جلوہ تو دیکھیں گے۔ تو کہا جناب بیچنا ہے، بیچنا ہے، کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے، قیمت طے ہوگی۔ تو حضور میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دیے۔ جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یار وہ ٹک ٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر! کسی شاعر کا تخیل کتنا خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ کہا ایک چاند تو حضور روزانہ وار دیا جاتا۔ اللہ اکبر! جس محبوب کی چال اتنی خوبصورت ہے ان کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا۔ اب وہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہے اور جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا اور ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے خاموشی سے ہمارا اونٹ لے کر چلا گیا، یار کوئی ان کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا اذا تکلم رؤیک نور یخرج من بین ثنایاہ، کہا جب بات کرتے تھے نا سامنے والے دانتوں سے بھی نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا میں خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جے میں پر کے سرائیاں رکھیاں، آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا ہو۔ کسی نے بازو پکڑا، کہا میاں تو بڑا سیانہ بنتا تھا، تو ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہ گیا، مجھے بھی ہوش نہ آیا کہ میں ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بید بھی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولے دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب ہوش آیا سکتہ ٹوٹا تو ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے حسن کا جادو جگا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے
خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دیتے ہوئے کہا آنا زامنتن لیتامانی جمالکم، کہا خبردار، کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں ضمانت دیتی ہوں، لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولنا، یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یار اس نے بخاری و مسلم تو نہیں پڑھی، اس نے 8 سالہ درس نظامی کورس تو نہیں کیا، لیکن اس نے دیکھا کہ اتنے سونے کے خلاف کوئی بولنے لگا ہے، وہ فوراً پردے سے بول پڑی، کہتی تمہارے اونٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کہا آنا ضامنتن لتامانی جمالکم، کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، رہ گیا تمہارا اونٹ کا معاملہ، اگر وہ نہ آئے تو اونٹ کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کی ڈھارس بندی شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی ہے جانتی ہوگی۔ کہا تو جو آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی، کیا تو ان کو جانتی ہے؟ کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں۔ تو کہا پھر تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا، خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ پہنچ گئے۔ کہا اے اہل قافلہ، ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا؟ کہا ہاں ہم سے خریدا۔ کہا یہ کھجوریں بیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے، اور یہ کھجوریں بیجی ہیں، ان سے قیمت پوری کر لو۔ وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے، یہ اس پیارے کا ڈیرہ ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے۔ تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ مزہ تو اس بات کا ہے نا، ہم 3 گھنٹے تقریر کریں، لوگوں کی عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے۔ یہ میری اوقات ہے، یہ آج کے خطیب کی حیثیت ہے، لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں، ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت پر مشتمل خطبہ ارشاد نہ فرمائیں، بلکہ صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں، لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جائیں، پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورق پھول قرآن دے سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، اونو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا، کیسی کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہم تو ان کا میلاد منا رہے ہیں صاحب جو بات بھی نہیں کرتے، مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے۔ اللہ اکبر۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بے کمالہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں باپ کے دل پر گدازنا پیدا کر پاتی۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں
तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस माशरे में बेटी की इज्जत है, आज इस माशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। जवान साल भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहनों को इज्जत के साथ बयाना है। यार ये बाप तो ज़बा करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देता था, इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज है आमीना के लाल का, ये फैज है मिलाद वाले आका का, जिन्होंने कटती बेटियों को इज्जत और ज़बा होती हुई बहनों को जिंदगी की बहारें अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर आज बड़ा अजीब वाक़या हुआ। हुजूर मैं आयशा आज क्या हुआ? अर्ज की हुजूर एक हबशिया नयात औरत आई और उसने दरवाजे पर आकर सदा लगाई। मैंने घर में तलाश किया कि कोई चीज़ मिल जाए ताकि मैं साइल को सदका कर दूं। तलाशे बिस्यार के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली और मैं उसको वही सदका कर दिया। हुजूर उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक दाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया और एक बाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया। हुजूर माँ खुद भी भूखी थी, उसका अपना पेट भी कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया और सब कुछ अपनी बेटियों को खिला दिया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आप दीदा हो गई, आंखों में आंसू उतर आए। मेरे हुजूर मैं सुनो आयशा, अगर कल क़यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो यही बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि मालिक हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगी, अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत अता करेगा। कहाँ बेटियां बाइस शर्म और नंगवार समझी जाती थी, कहाँ पैदा होते गले घोंट दिए जाते थे, कहाँ जमीन में दफन कर दी जाती थी। अल्लाह अकबर। कहाँ अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां या 2 बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहां तक कि उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से भी उसने खैर खबर रखी। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं इतना खुशकिस्मत शख्स है कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां आपस में करीब हैं। ये एजाज़, ये तकरीम किसको मिलेगा? जिसने बेटियों से वफा की होगी, जिसने बहनों के सरों पे शफकत के हाथ रखे होंगे। नौजवानों से बिलखुसूस कहना चाहूँगा, अगर अल्लाह ने तुम्हारे कंधों पर 2 बहनों की जिम्मेदारी रखी है या तुम्हारे आंगन में 2 बेटियां खेल रही हैं तो बेटियों की पैदाइश पर परेशान ना होना। जिस रब ने बेटियां अता की हैं उसने उनके मुकद्दर भी लिखे हैं। अगर तुम इनके हालात में इनके साथ वफा करते हो, अगरचे ये बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं इस दौर में 2 बेटियों को बयाना या 2 बहनों की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल काम है। बूढ़ा बाप बीमार होकर बिस्तर पर लग जाता है, बेटियों और बहनों की जिम्मेदारी निभाते निभाते भाई की अपनी जवानी ढलक रही है, लेकिन उसको ये फिक्र है कि पहले मैंने अपनी बहनों की जिम्मेदारी निभानी है। बहुत मुश्किल काम है, मैं मानता हूं। एक तरफ महंगाई का बढ़ता हुआ तूफान है और दूसरी तरफ से मुआशरे का ये सितम कि लड़के वालों की तरफ से भी लंबी डिमांड लिस्ट पेश कर दी जाती है। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है 2 बेटियों या 2 बहनों की जिम्मेदारी को निभाना, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा लेना, ट्यूशनें पढ़ा लेना, मजदूरियां कर लेना, बहनों और बेटियों की जिम्मेदारी को निभाना। अगर तुम इस एक काम में कामयाब निकले और तुमने इनसे वफा की हद कर दी तो ये इतना बड़ा अमल है, उसकी रहमतों से बाइद नहीं है कि महशर के बड़े मजमे में तुम्हें उंगली से पकड़कर सोने मोहम्मद के करीब कर दिया जाए कि ये वो शख्स है जिसने अपनी बेटी से वफा की, ये वो शख्स है जिसने बहन के सर पे शफकत का हाथ रखा। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उनकी कोई सगी बहन थी और ना कोई सगा भाई। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम हैं, लेकिन जब रज़ात का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ ले गए तो आप जानते हैं उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। वो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती।
ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کر لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیما، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلنا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی بھی شادی ہو گئی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلمو انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی. حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے
मैं कैदी भी छोड़ रहा हूँ और मैंने मशवरा भी नहीं किया है। अर्ज़ की ए बंदा नवाज, आप मालिक कुल कायनात हैं, आप जो चाहें करें। हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा देने वाले? लेकिन हुजूर जी इतना तो बताइए, आज कौन सी ख़ास बात थी कि आपने मशवरा भी ज़रूरी नहीं समझा? हुजूर मैं सहाबा, आज मेरे दरवाज़े पर मेरी बहन आ गई थी। ज़माने को अमलन बहन का रिश्ता मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की दहलीज से मिला है। तवज्जो चाहूँगा, वक्त सिमट रहा है। जिस दौर में बेटी ज़बा की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, आप तारीख़ अरब उठाएं, माँ जैसा तकद्दुस वाला रिश्ता भी मंडियों और बाज़ारों में बिक जाता था। अल्लाह अकबर। लोग पूछते हैं मिलाद क्यों मनाते हो, क्या दलील है, कहाँ लिखा है? मैं कहता हूँ साहिब, लिखे का कोई कमी नहीं है, लिखे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए पीछे पलट कर तो देखो इंसान के पल्ले था क्या। पैदा होते बेटी का गला घोंट देने वाला, क्या उसको इंसान कहलाने का हक था? क्या भाई होने के बावजूद अपनी ही बहन को ज़बा करके गड़ा खोद के दफन कर देने वाला खुद को भाई कहलाने का हकदार था? साहिब ये तो करम हो गया कि धरती पे सोने मोहम्मद के मुबारक कदम आए और उन्होंने आके बताया कि मियाँ ये बहन का रिश्ता है और ये ज़बा करने के लिए नहीं है, ये इज्जत की मसनद पे बिठाने के लिए है। उन्होंने आके बताया ये बेटियां जो है वो गड़े खोद के दफन करने के लिए नहीं दी हैं, ये तुम्हारी कल बख्शिश और मगफरत की जमानत बन के आई है। अल्लाह अकबर। उन्होंने बताया कायनात की कीमती मता जन्नत है, वो भी हम खींच के माँ के कदमों के नीचे रख देते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन नमाज पढ़ाने आए, ताहद्दे निगाह सहाबा ने उठकर महबूब अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। मोहब्बतों बरा ये हुजूम में आशिकां देखा तो छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। एक ठंडी आह बरी और क्या फरमाया, लौ अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता, वो दरवाजे पे आती, चिलमन सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मुहम्मद, मेरे बेटे मुहम्मद मेरी बात तो सुनो। कहा लोगों मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात को सुन लेता। जमाने को रिश्तों का तकद्दुस मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की दहलीज से मिला है। जिस दौर में बेटी ज़बा की जा रही थी, जब बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, जब माँ जैसा रिश्ता भी मंडियों और बाजारों में बिक जाता था, मुझे बताइए उस दौर में बीवी की क्या हैसियत होगी। जबकि आज के इस तहजीब याफ्ता दौर में भी कुछ लोग बीवी को पाँव का जूता ख्याल करते हैं। ये ज़माने जाहलियत की बातें हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अज़वाजे मुतहरात के साथ जो हुस्न सुलूक की दास्तानें रकम की हैं, ज़माना उनकी मिसाल नहीं ला सकता। किसी को मेरे हुजूर हुमैरा कह के पुकारते हैं तो किसी के लिए बकरी का बच्चा ज़बा करते हैं और गोश्त के मुख्तलिफ टुकड़े उनकी सहेलियों के यहाँ बेचते हैं। हुजूर कसरत के साथ हज़रत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र किया करते। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा जो उनसे रिश्ता था एक दिन जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि हुजूर अल्लाह ने आपको बेहतर अज़वाज अता कर दी हैं और आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को नहीं भूले। फरमाती फिर हुजूर के चेहरे पर जलाल आ गया और हुजूर मैं ए आयशा मुझे खदीजा के बारे तकलीफ ना दो, जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था एक खदीजा थी जिसने मेरा इकरार किया था। कहा मैं उन्हें कैसे बुला सकता हूँ जब जमाना मेरी मुखालफत कर रहा था। खदीजा उस वक़्त भी मेरे से मोहब्बत की दावेदार थी। फरमाती फिर मैंने हमेशा मोहब्बतों का ही इजहार किया और यही हज़रत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा है। जब उनका वक्त आखिर करीब आया तो हज़रत सय्यदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा को भेजा और कहा बेटा जाओ जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम से चादर रहमत मांग लो। सय्यदा हाजिर खिदमत हुई और आकर अर्ज़ की मेरी वालिदा चादर मांग रही हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी और साथ फरमाया बेटा अपनी वालिदा से पूछो ये चादर क्या करनी है। ये कहते कहते मेरे हुजूर भी साथ तशरीफ़ ले आए और हुजूर मैं खदीजा अपनी चादर क्या करनी है। अर्ज़ की हुजूर मुझे जो बुखार है लगता यूं है कि जानलेवा साबित होगा, मेरी आरजू ये है कि मुझे कफन मिले तो आपकी चादर रहमत में मिले। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का कितना बड़ा हवाला है कि बीवी आरजू कर रही हैं
اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، حضور میں خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو، یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث سے برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو اتنی بھی کافی ہے۔ یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے الجھنا بنتا بھی نہیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث سے برکت، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں جوانوں، یاد رکھنا یہ سب کچھ باعث سے برکت ہونے کے باوجود بھی یاد رکھنا یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئی۔ کاش وہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح کہ یہ تو صرف آغاز کی جھنڈیاں ہیں، ورنہ منزل تو حضور کی ذات ہے، منزل تو محبوب کا۔ آپ گلی سے گزر رہے تھے، کسی ہمسائے نے بہت ساری روشنی، چراغ، اجالے اور لائٹنگ کروائی ہوئی تھی، تو آپ رک گئے، آپ کو اچھا نہ لگ رہا، آپ نے کہا کہ یار دیکھو اتنے بل آ رہے ہیں، بجلی ہے، تو یہ کیسے اتنی لائٹیں جلائی ہیں؟ تو آپ نے آگے بڑھ کر پوچھا جناب خیریت ہے؟ آپ کو نہیں پتا اتنا ملک میں خسارہ ہے اور اتنے بجلی کے بل آ رہے ہیں، مزدور بیچارہ پریشان ہے، اور آپ نے اتنا چراغاں کر دیا؟ تو اس نے کہا مسکرا کر کہ جناب بس بیٹے کی بارات کل آ رہی ہے تو شادی کا موسم ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ برکت دے، ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ چونکہ آپ کو لائٹنگ کا، چراغاں کا مقصد سمجھ آیا تو دل سے دعا نکلی۔ میں کہتا ہوں کاش کوئی ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ روز تھوڑی کو جلاتا صاحب، جن کے اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک ماہ کے راشن کے بھی پیسے نہیں، اس نے بھی ایک دیوا جلایا ہوا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ باعث سے برکت ہے۔ کاش وہ ساری زندگی فتووں میں الجھنے کی بجائے ایک قدم آگے بڑھ کے مقصد تو دیکھ لیتے کہ مقصد کیا تھا۔ لیکن کتنے نادان ٹھہرے کہ آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی، جبکہ یہ تو صرف جھنڈیاں تھی، مقصود تو حضور کا ذکر تھا، مقصود تو ان کی سیرت تھی، مقصود تو ان کا پیغام تھا، مقصود تو ان کا اسوہ نور تھا۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا جو ساری زندگی آغاز کی جھنڈیوں میں ہی الجھا رہا اور اس نے آگے بڑھ کے منزل کا سفر ہی نہ کیا، اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، کمکمے روشن کرتا رہا، مٹھائی کے ڈبے پیک کرتا رہا، اور جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی وہ بھی سویا ہوا تھا اور وہ بھی اٹھ کے منزل کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں ہی الجھ گیا اور کوئی جھنڈیوں میں ہی کھو کے رہ گیا۔ صاحب منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں، منزلیں تو ان کی سیرت کو اپنانے سے حاصل ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور منزل کیا ہے میلاد والوں کی؟ میرے شیخ طریقت 2 جملوں میں مقصود بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو،
اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. مزہ تو یہ ہے, لطف تو یہ ہے. یار ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں یقین دلوانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال کے بعد جھنڈا لگا کے کیوں یقین آئے کہ جناب یہ عاشق رسول کا گھر ہے؟ مزہ تو یہ ہے, لطف تو یہ ہے. کوئی ہمارے ساتھ دوستی کرے, کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داری جوڑے, کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے, تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میری بیٹی کبھی بے آبرو نہیں ہوگی. تو کوئی پوچھے جناب اس دور میں کون آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے؟ یار مزہ اس دن آئے کوئی بطور حوالہ کہے یار میں نے بیٹی کسی پرائے کو تھوڑی دی ہے, میں نے سونے محمد کے غلاموں کو دی ہے, اور میری بیٹی کبھی بے آبرو نہیں ہوگی, میں نے حضور کے غلاموں سے رشتہ داری جوڑی ہے. لطف تو یہ ہے کوئی آنکھیں بند کر کے ہمارا سامان خرید کے لے جائے. اللہ اکبر. تو کوئی پوچھے گا نا جناب اس دور میں کون ایسے سودا کرتا ہے؟ کہا یار ہم نے کسی پرائے سے تھوڑی خریدا ہے, ہم نے میلاد والے آقا کے امتیوں سے سودا خریدا ہے. تو یہاں دھوکہ نہیں ہو سکتا. لطف تو اس بات کا ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہمارا کردار بھی تو بتائے. دیکھو یہ ہمارے رسول کی سیرت ہے نا, یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہے نا, کہ جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا, ننگی تلواریں لے کر لوگ گھر کے باہر کھڑے اور خون کے پیاسے ہیں, جان کے دشمن ہیں, لیکن میرے آقا کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ جان کے دشمن بن چکے ہیں, یہ خون کے پیاسے ہیں, بلکہ فکر کیا ہے ان کی امانتیں میرے پاس ہیں, وہ ان کو کیسے واپس کرنی ہے. یار کن کی امانتیں واپس ہو رہی ہیں؟ جو صرف مذہب کے دشمن نہیں ہیں, اب جان کے بھی دشمن بن چکے ہیں. تعلیمات تو یہ تھی کہ تمہاری پاس کسی کافر کی بھی امانت ہے تو تم نے اس کو واپس کرنا ہے. اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارا بھائی سے بھی جھگڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا رجسٹری پر تو میرا نام لکھا ہے نا, پھر میں دیکھتا ہوں تو کس طرح اپنا حصہ لے کر دکھاتا ہے. ہم بہنیں اگر حق مانگ لے تو ہم ان کو بے وفا کہہ دیتے. کتنے لوگ ہیں میرے معاشرے میں جو بیٹیوں اور بہنوں کا حق ان کو دینے کے لیے آمادہ ہوں. کون سا حق حضور والا؟ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, ہم وہ حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں. پھر فرق نہیں پڑتا ہم جھنڈا چھوٹا لگائیں یا چراغاں 10 دن کا کریں یا 12 دن کا. اگر ہم بیٹیوں کا بہنوں کا حق بھی ہڑپ کر جاتے ہیں تو میں نے تو کسی نشست میں کہا تھا کہ جناب پھر فرق نہیں پڑتا ایم پی اے کون ہے یا ایم این اے کون ہے یا وزیر کون ہے. اگر ایک نچلے درجے پہ شخص بہنوں کا ایک کنال دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو کیا وہ قوم کے اثاثہ جات کو معافی دے گا؟ جو سگی بہن کا حصہ دینے کے لیے آمادہ نہیں, فرق نہیں پڑتا آپ جھنڈا 1 گز کا لگائیں یا 10 گز کا لگائیں, آپ چراغاں 1 دن کے لیے کریں یا 12 راتوں کا کریں, اصل چیز تو کردار تھا, اصل تو ان کی سیرت کا پیغام تھا. دیکھو یہ میرے حضور علیہ السلام کی سیرت ہے نا, کہ ایک شخص اجنبی مکے میں داخل ہوتا ہے اور اگر کسی کافر سے بھی پوچھتا ہے کہ یار مجھے ایک سچے شخص کی تلاش ہے, میں اجنبی ہوں, کسی امانت دار کا پتہ بتا دو, تو وہ کافر ابو جہل کے پاس نہیں لے کر جاتا, وہ کافر بھی مجبور ہے, ہاتھ پکڑتا ہے سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے آتا ہے اور کہتا ہے صادق بھی یہ ہیں امی بھی یہ ہیں. جس رسول کا لقب صادق و امی تھا, آج ان کی امت کہے کہ جناب حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن سچ بولنے سے مال نہیں بکتا ہے, تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. کوئی کہتا ہے جناب سسٹم نہیں چلتا. اللہ اکبر, جاپان تو پوری دنیا میں بیچ لیتا ہے میاں. ہمارے ایک دوست ہے چائنا سے کاروبار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت ہم ان کی بولی نہیں جانتے, وہ ہماری بولی نہیں جانتے. ایک کیپیسٹر بطور سیمپل پاس ہوتا ہے, قیمت طے ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آپ 10 لاکھ کیپیسٹر بھی منگوائیں, سارے کے سارے ایک کوالٹی کے ہوتے ہیں. 10 کنٹینر بھی منگوائیں, سب ایک کوالٹی کے ہوتے ہیں. جن کے پاس کلمہ نہیں تھا, جو تیرے اور میرے رسول کے منکر تھے, انہوں نے مکے کی گلیوں سے وہ سچ اٹھایا اور پوری دنیا پہ حکومت کر کے دکھا دی. اور میرا ریڈی بان بھی کہتا ہے کہ جناب سچ بولنے تے وکدا نہیں. جب نیچے سے لے کے اوپر تک ہمارا یہ یقین ہے, ساری دنیا بھی کہتی سچ سے نہیں بکتا, تو میاں محمد عربی کے غلام نہیں کہہ سکتے تھے, کیونکہ ان کے رسول نے سچ سے بیچ کر بھی دکھایا, سچ سے خرید کر بھی دکھایا. لیکن ہمارا کردار کہاں ہے؟ ہمیں اپنے اندر اترنا ہوگا, اور جب تک ہم اس چیز کو نہیں بدلتے ہیں تب تک نتائج حاصل نہیں ہوں گے. میں اکثر یہ کہتا ہوں, یہ محفل ہوئی, یہ چراغاں ہوا, لنگر بانٹا گیا, جلسہ خوب ہوا, حاضری اچھی تھی, علماء کے خطاب جو ہے پرزور تھے, مدلل تھے, نعت خوانوں کے لہجے بڑے خوبصورت تھے. آپ نے 15-20 دن, مہینہ ڈیڑھ لگا کے محنت کی, اور جب ہم فری ہوئے تو ہم نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ کام سارا ختم ہو گیا, بڑے اچھا طریقے سے ہوا. دوستوں نے بھی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا, اور عوام نے بھی کہا جناب کمال ہوگی, حد ہوگی, بڑی اچھی بات ہے, اللہ قبول فرمائے. میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا, نیتوں پر اللہ کی بارگاہ میں اجر ہیں. لیکن ہم نے سمجھا ایک انداز میں دیکھیں تو واقعی ہمارا کام مکمل ہو گیا. لیکن اگر دوسرے لہجے میں دیکھیں تو میں تو یہ کہتا ہوں
हकीकत में काम शुरू ही जलसा ख़त्म होने के बाद होता है कि जो हमने पैगाम सुना तब उसके ऊपर अमल कितना किया। हमने अमल का राही बनना है, और अगर हम इस तरफ नहीं आते हैं तो फिर मकसूद हासिल नहीं होगा। करने के जो काम है उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। दिल बाग बाग हुआ भी किबला लामा साहिब ने अनाउंसमेंट की कि 3 हुफाज़े किराम ने इस साल भी जो है कुरान मजीद को अपने सीना नूर में महफूज कर लिया। बड़ी सादत की बात है, बहुत बड़ा काम है। जब तक हम इल्म, उलमा, दीनी मदारिस की हमायत में नहीं खड़े होंगे तब तक नताइज नहीं तब्दील होंगे। और ये शऊर, ये फिक्र, ये आगही का नूर कहां से हासिल होगा जब तक हमारे मिंबर और मेहराब से जो है वो आवाज इल्म की नहीं आएगी, आवाज अमल की नहीं। और ये कब आएगी? जब हमारे मदारिस मजबूत होंगे। आपका स्टेज तो माशाल्लाह बामकसद गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया जा रहा है 3-4 सालों से। अल्लाह दोस्तों की काविश कबूल फरमाए। लेकिन दोस्त हमसे भी सवाल पूछते हैं, जनाब इतनी महफिलें होती हैं, फर्क क्यों नहीं पड़ता? तो बात तो तल्ख है, लेकिन चूंकि सवाल था तो मैंने जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा जरा एक लम्हे के लिए अपने पंजाब को यूं आप उठा के जो है वो खंगालें तो सही कि महफिलों में होता क्या है। इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग मौजूद है, मैं नफी नहीं करता। हमारी महफिल में आ जाके बचा भी क्या है? बिके हुए खतीब, भंड किस्म के नकीब और डांस करते नात खाम ने स्टेजों पे खड़े कर दिए, और पीछे रह गई थी अवाम, तो वो नए नोट लाकर यूं कैमरे के आगे खड़ी होगी और उन्होंने वीडियो बनवा ली। और हालत ये है कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जलसा करवाने वाली रात में भी हमने इशा की नमाज पढ़ी नहीं होती। लोग टाइम मांगते, कहते 25 साल हो गए तंजीम बनी हुई है, पूरे पंजाब के लोगों को बुला लिया, बस ये 2-3 नाम रह गए, कुछ आप मदद करें, हमें अज़त का टाइम ले दें, हमें फलां का टाइम ले दें। बड़ी अच्छी बात है, मैं नफी नहीं करता, बहुत सादत की बात है। 25 साल से कोई मिलाद का जलसा कज़ा नहीं हुआ, लेकिन हालत यह है 25 साल से जो 25 मेंबर हैं वो भी नमाजी नहीं बन सके। जिन्होंने जलसा करवाया उनके ऊपर तो फर्क, वो जलसे वाले दिन भी कल्फ लगे कपड़े पहन के कभी मिठाई वाले के पास, कभी देगों वाले के पास और कभी साउंड वाले के पास भाग रहे होते हैं। वो उस दिन भी नमाज पढ़ने के लिए आमादा नहीं होते। तो जब तक हम इल्म, उलमा और दीनी मदारिस के साथ नहीं खड़े होंगे तब तक नताइज पैदा नहीं होंगे। इस पर मेहनत की जाए, इस पर और कोशिश की जाए। जैसे आज 3 है तो अगले साल जो है वो 10 तक तादाद पहुंच जाओ। हर साल जो है ये बढ़ना चाहिए सिलसिला। और जब हम इस बामकसद काम के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद की दौलत के साथ साथ इल्म व अमल का नूर भी पैदा होगा। आइए अपने हिस्से की शमा रोशन कीजिए और मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत पुरनूर नशिस्त के अंदर अज़्म मुसम्मम कीजिए कि हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, अपनी औलादों को दीन रसूल के साथ जोड़ेंगे। आज ये काम अल्लाह की तौफीक से हमें सआदत नसीब है। हम अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करें कि वो आगे इस काम को लेकर बढ़ें, फिर उनकी नस्लें, फिर उनकी नस्लें, ताकि ताक़याम क़यामत जो है सिलसिले जारी रहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मेरे टूटे लफ्ज़ों में, बिखरे जुमलों में गुंबद खज़रा के मकीन के कदमों की खैरात डालकर किसी के मन में चरागा कर दे। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं था, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।